نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ ترجمے کا سپیکر جو ہے اس کی آواز تیز ہے، یا تو تھوڑا سا فاصلے پہ کر لیں اور یا آواز ایسا کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، بنایا ہے۔ اللہ پاک خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارا اتنا بڑا محسن ہے، اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ اس لیے دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کی بڑائی کو سنتے ہیں، دن میں 6 مرتبہ بڑائی کو سنتے ہیں۔ ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان انسانوں کے لیے ہے۔ اے بندے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ 4 مرتبہ اذان کے شروع میں اور 2 مرتبہ اذان کے آخر میں، اور 5 دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ اذان، اور ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ کی بڑائی ہے، تو 30 دفعہ اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، اللہ کی بڑائی سنتے ہیں۔ اور ایسے ہی 5 دفعہ اقامت ہوتی ہے تو 60 دفعہ اللہ کی بڑائی۔ لیکن ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی کتنی بیٹھی ہے، ہر ایک ہم میں سے دیکھے۔ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ کی بڑائی علماً و قدرتاً، اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ اس کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی نے اعضاء کی قوت دی ہے، اور وہ ہمارے اوپر ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ آدمی جہاں بھی چلا جائے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اینما کنتم وہو معکم، جہاں بھی تم ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، خود مختار نہیں ہیں، ہمیں اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے لیے طے کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے، اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے۔ کیسے اترے گی؟ جب اسی نگاہ سے دیکھیں گے۔ زمین پہ نگاہ پڑی، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان پہ نگاہ پڑی، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ دودھ پہ نگاہ پڑی، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان پہ نگاہ پڑی، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ والی نگاہ سے دیکھنا، ہر چیز کو اللہ والی نگاہ سے دیکھنا۔ اور یہ مال ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ نفع کی چیز ہے، مال نفع کی چیز ہے، مال نعمت ہے، سونا نعمت ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے پھر نعمت ہے، اور اللہ کے حکم سے ہٹ کے استعمال کیا جائے تو پھر یہ مال وبال بن جائے گا، یہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، یہ مال قبر کے اندر پریشانی کا باعث بن جائے گا، دنیا کے اندر پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ جتنی نفع کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان میں نفع اپنا نہیں ہے، اللہ کا رکھا ہوا ہے۔
اگر ایک مسلمان سر کے درد کی گولی کھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں نے درد کی گولی کھائی میرے سر کا درد دور ہو گیا، یہ کلمہ ایمان ہے۔ اور اگر ایک کافر کہتا ہے میں نے سر کے درد کی گولی کھائی اور میرے سر کا درد دور ہو گیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ کیوں؟ کلمہ تو ایک ہے، جملہ تو ایک بولا دونوں نے۔ مومن کا اعتقاد یہ ہے اس گولی میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں ہے، یہ نہ شفا دے سکتی ہے نہ بیمار کر سکتی ہے۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے کھانے سے مجھے شفا مل جائے گی۔ مومن کا یہ اعتقاد ہے۔ اور کافر کا یہ اعتقاد ہے یہ گولی مؤثر بالذات ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں اثر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اثر ہے۔ بس یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط خیال ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھنا ہے اللہ والی نگاہ سے۔ مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مال چاہے گا۔ سونے چاندی سے، عہدے منصب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور وہ نہیں جو ہوگا جو منصب والے، سونے والے، چاندی والے چاہیں گے۔ اس بات کا یقین دل میں اتر جائے۔ ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی اپنے یقین کو بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یقین مشاہدے سے یقین بنتا ہے، دعوت سے یقین بنتا ہے، سننے سے یقین بنتا ہے، دیکھنے سے یقین بنتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے راستے ہمارے صبح سے لے کے شام تک کہاں استعمال ہو رہے ہیں، کان سے کیا سن رہے ہیں، آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں، اور زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ تو جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، جو بولیں گے، اس کا یقین دل میں آئے گا۔ بازار میں جا کر دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے لے کے شام تک، اب تو رات کے مغرب کے بعد کیا، عشاء کے بعد کیا، آدھی رات تک میری چیز میں یہ نفع، میری چیز میں یہ نفع، یہ ایسے نافع ہے، یہ ایسے جو ہے مفید ہے، بولتے بولتے اس کا یقین اس پہ آ چکا ہے۔ غلط یقین دل سے نکل جائے، صحیح یقین دل میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ یہ سال میں یقین بنا ہے۔ ماحول ہمارے یقین کے بنانے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا ماحول بچے کو میسر کریں گے ویسا یقین بچے کا بنے گا۔ اس وقت میں اسباب سے ہونے کا ماحول ہے۔ چھوٹا بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن پیسے، وہ بھی سمجھتا ہے پیسے سے ٹافی مل جائے گی، پیسہ مانگتا ہے۔ پاگل ہے، اپنے جسم کا ہوش نہیں ہے، لیکن ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے۔ مال سے ہونے کا یقین اس کے دل میں بھی اترا ہوا ہے۔ عقل کام نہیں کرتی، لیکن اتنا کام کرتی ہے اس سے کچھ ہوگا۔ مال سے، مال والوں سے، سونے سے، سونے والوں سے، حکومت سے، حکومت والوں سے نہیں ہوگا، ایک اللہ سے ہوگا۔ پہلے بھی اللہ کرتے تھے، اب بھی اللہ کر رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ پاک ہی کریں گے۔ اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، صمد بے نیاز ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہو جا تو ویسے ہو جاتا ہے۔ مال کے جمع کرنے میں ہم نے وقت دیا ہے، اور عہدے منصب والے کے ساتھ دوستی تعلق لگانے میں وقت دیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے لیے وقت نہیں دیا۔ مال میں نفع رکھنے والا اللہ ہے، وزیر کے ہاتھ میں اختیار دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کی ذات مختار کل ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ فرعون کا اللہ نے پیٹ جاری کر دیا تو اپنے پیٹ کو روک نہیں سکا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس اللہ پہ ہمارا یقین آ جائے، وہ اللہ، اس اللہ کی ذات ہمارے دل میں رچ بس جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ بوتل میں ایک چیز ہے، اس کو نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے بوتل کو الٹا کر دو، پہلے والی چیز نکل جائے گی اور چیز اس میں ڈال دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں زور سے کوئی چیز ڈالو، اندر کی چیز باہر آ جائے گی، باہر کی چیز اندر چلی جائے گی۔ یہ جو مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس کو کھرچ کے نکالنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین بھرنا ہے۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں گے اللہ سے ہونے کو بیان کرنے کی نیت سے نکلیں گے۔ کاروبار پہ جا رہے ہیں، میں کاروبار سے نہیں پلتا، اللہ مجھے پالنے والا ہے۔
اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں لگ کے نعمتوں کے دینے والے سے غافل ہو گیا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا حق تو یہ تھا اللہ کی مرضیات کو دیکھے، نامرضیات کو نہ دیکھے، لیکن انسان بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھول گیا۔ میری آنکھ ہے، جیسے میں چاہوں استعمال کروں، جیسے اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے وہ بینائی چھین بھی سکتا ہے، کان میں سنوائی رکھی ہے وہ سنوائی چھین بھی سکتا ہے، زبان میں بولنا رکھا ہے وہ بولنے کو چھین سکتا ہے۔ آج اس کا تصور دل میں نہیں ہے، اس لیے ہم خطرے میں چل رہے ہیں، اتنے بڑے محسن کو بھول گئے۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ جس اللہ نے یہ 5-6 فٹ کا جسم دیا ہے اور جسم کے اندر کی نعمتیں اور باہر کی نعمتیں دی ہیں، اس کا حق تو یہ تھا، اس نے جب حکم دیا تو ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پڑے رہیں اور زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں، تو اس کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، ان نعمتوں کا یہ حق تھا، لیکن ہم اللہ کو بھول گئے۔ لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولا، اللہ ہمیں نہیں بھولا، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمارے لیے ہوا چلا رکھی ہے، اندر کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ جب سے آدمی پیدا ہوا ہے، جب سے یہ دل حرکت کر رہا ہے۔ اگر کسی کی عمر 20 سال کی ہے تو 20 سال سے حرکت میں، دن رات حرکت میں ہے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال کی ہے تو 60 70 100 سال کی ہے تو 100 سال سے یہ دل حرکت کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ 100 سال سے آپ کا دل حرکت کر رہا ہے، اس کا اتنا بل ادا کرو۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ نعمتیں آدمی استعمال کر رہا ہے، تو اس اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں۔ اس لیے اللہ کی یاد کے لیے نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرنا ہے، قدم قدم پہ، پھر اللہ سے ہونے کا یقین بنے گا، اور اللہ کی تعریف زبان پہ ہماری آ جائے ہر وقت۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کی تعریف۔ اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ علی برکت اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دعائیں رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ دعا اس وقت دعا ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، پھر تو دعا ہے، اور اگر یہ پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں تو پھر وہ وظیفہ ہے، دعا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں، وہ تو براء البراء ذات ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو اللہ کی شان عرفہ اور اعلیٰ اور بلند تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ساری دنیا کے انسان مل کے اللہ کی عبادت شروع کر دیں، اللہ کی شان بڑھ نہیں سکتی، اور ساری دنیا کے انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، اللہ کی شان گھٹ نہیں سکتی۔ وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس اللہ کو یاد کرنا ہے، اس اللہ کی ماننی ہے، وہ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دے رہا ہے، اور مرغی کے انڈے کے اندر، بند انڈے کے اندر وہ چوزے کو خوراک دے رہا ہے، چوزے کو خوراک، اور سمندر کی مخلوق، پانی کی مخلوق، مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، اور جنگل بیابان کے اندر درندوں کا رزق دیتا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرا جسم ہے، میں اس کا مالک ہوں، جیسے چاہوں کروں۔ نہیں، اگر میں مالک ہوں اس جسم کا تو پھر اللہ کی بنائی آنکھ کو استعمال نہ کر، اپنی آنکھ بنا لے۔ اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال نہ کر، اپنا جسم بنا۔ اگر اللہ کی زمین پر رہنا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر شہادت دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان بتوں سے نہیں ہوتا، یہ بت ہمارے الہ نہیں ہیں، ایک اللہ میرا الہ ہے، اس کی میں شہادت دیتا ہوں۔ اشہدو کے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں، میں شہادت دیتا ہوں۔ تو پختہ بات کر رہے ہیں، تاکید والی بات ہے، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں سونے کی عبادت نہیں کرتا، میں چاندی کی عبادت نہیں کرتا، میں مال کا پجاری نہیں ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کو دیکھ کے چلوں گا۔ تو پہلے اس بات میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر نفی میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے غیر کی نفی کر دی، عبادت کے لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو ایسے ماننا جیسے وہ اپنی قوت اور قدرت میں ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیسے ایمان لایا؟ جیسے وہ اپنی صفتوں اور ناموں کے ساتھ ہے ایسے ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لایا۔ اس میں ہمارا ایمان ہے۔ یہ 7 چیزیں ایمانیات کہلاتی ہیں۔ ایک چیز میں بھی ایمان نہیں ہوگا تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ اپنے خالق کو پہچاننا، مالک کو، رازق کو پہچاننا، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ سبق پکا ہو گیا، اب اگلا سبق کیا ہے؟ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو زبان سے تو ہم نے کہہ لیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے سر سے لے کے پیر تک میرا کوئی عمل، میرا کوئی عضو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ سر سے لے کے پیر تک، سر کے بال ہوں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، میرا لباس ہو جسم کے اوپر تو نبی کے طریقے پر، میری زبان سے وہ بول نکلیں جو اللہ کے نبی کے طریقے والے بول ہیں۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم اللہ کے نبی کے طریقوں کا پابند ہے۔ خالی زبان سے نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، عمل سے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، عمل بھی اس کا۔ اور عمل، جیسا انسان عمل کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا، ویسا بدلہ ملے گا۔ جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے مانے گا، جیسے رسول پہ ایمان لانا ہے ویسے ایمان لائے گا، پھر اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا، جنت کا نمونہ، اور اس کے دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اگر یہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا، من مرضی کی زندگی گزارے گا، نفس کی خواہشات کو پورا کرے گا، تو پھر اللہ اس کا چین سلب کر لے گا۔ اس کے پاس بڑا مکان ہوگا، چین نہیں ہوگا، بڑی سواری ہوگی، چین نہیں ہوگا، بڑھیا چارپائی ہوگی، 5 لاکھ کا بیڈ ہوگا، چین نہیں ہوگا، بڑھیا کھانا ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے دنیا کے اندر آ کے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے، تو یہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ راحت کے سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب سے جو مقصود ہے چین، سکون، راحت، وہ نہیں ہوگا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی، مالدار کو بھی اور کاشتکار کو بھی۔ اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک ان کے طریقوں میں ان کے اسباب میں اللہ کامیابی دے کے دکھائے گا، سکون، چین، اطمینان دے گا۔ پھر ان کے پاس سارے اسباب تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اتباع چھوڑ دیا تو کیسا اللہ نے ملک کے اندر رکھ کے پریشان کر دیا۔ کیسی پریشانی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے،
پیدا ہونے سے پہلے فرعون ڈر رہا ہے اس بچے سے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تو اللہ پھر یوں چین کو سلب کر لے گا، تو پھر شہادتین، اللہ کی شہادت دے دی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے دعوت ہے حی علی الصلاۃ، اذان ساری دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے، آؤ طرف نماز کے۔ اے دکاندار اب آواز لگ گئی ہے، اب تیری کامیابی دکان میں نہیں ہے، اب تیری کامیابی نماز میں ہے۔ اے دفتر والے تیری کامیابی نماز میں ہے، اے تاجر اے زارے تیری کامیابی نماز میں، حی علی الصلاۃ۔ اب اگر یہ دکان کو، دفتر کو، تجارت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو یہ پھر اللہ کا بندہ ہے، اور اگر اذان سن لی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں پڑ گئی ہے، پھر نہیں آتا تو اب یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ دکان کا بندہ ہے، یہ تجارت کا بندہ ہے، یہ مال کا بندہ ہے، یہ سونے کا بندہ ہے۔ پھر اگلی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، تیری کامیابی احکامات کے پورا کرنے میں ہے، ہر وقت کے جو حکم ہے اس کو پورا کر دے، تیری کامیابی اس میں ہے، حی علی الفلاح۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نیند بڑی میٹھی نیند اور گرم بستر اور بڑے مزے کی نیند ہے، لیکن نہیں، ہم نیند میں محو ہو کے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے، نیند کو قربان کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ آخر میں پھر اللہ کی بڑائی ہے اور لا الہ الا اللہ اس کی دعوت ہے، تو یہ دعوت ہم نے دینی ہے، یہ دعوت سنی ہے، یہ دعوت آگے دینی بھی ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا طاقتور کلمہ ہے، ہر نبی کی دعوت میں یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جو ہی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع ہوئی۔ نماز بعد میں آئی ہے، روزے کا حکم بعد میں ہے، باقی احکامات بعد میں ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ، یہ سبق پکا کرایا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے۔ اب نماز تو نماز اطاعت سکھاتی ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لیے، پھر اللہ اکبر کیا تو پھر رکوع میں چلا گیا، امام نے نہیں کہا رکوع میں جاؤ، اور پھر اللہ اکبر کیا تو سجدے میں چلا گیا، پھر اللہ اکبر کہا تو سجدے سے اٹھ گیا۔ اطاعت، نماز سے اطاعت پہ آدمی آئے گا۔ کلمہ اقرار بندگی ہے، اللہ تو اللہ ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور نماز اظہار بندگی ہے، بندگی کا اظہار ہو رہا ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اور نماز سے آدمی کے اندر سے بڑا پن نکل جاتا ہے، بڑا پن، اس کا علاج نماز ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، تواضع، نماز تواضع کو سکھاتی ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں ادا کرے گا تو اس میں تکبر اور اکڑ یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، اور جو نماز ادا کرے گا تو نماز کی برکت سے اس کے اندر سے بڑائی ختم ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی بڑائی دل میں آتی چلی جائے گی۔ اس نماز پہ اللہ ہمارے کام بنائے گا، نماز پہ کام۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حاجت پیش آتی تھی اپنی حاجتوں کو نماز کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے، فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے، آگے فلاں فرض نماز آ رہی ہے اس کے بعد اللہ سے مانگوں گا۔ تو نماز میں کاموں کا بننا اللہ نے رکھا ہے، لیکن نماز بھائیو کیسی نماز ہو، آدمی یہ سمجھے ہر نماز سے پہلے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز ہے، آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ اور گھر سے نکلا ہے، دل میں کیا ہے، میں اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہتر یہ ہے گھر سے وضو کر کے چلے،
گھر سے وضو کر کے چلے. جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آ رہا ہے ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی, اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ بندے کی طرف متوجہ ہے, اور اللہ اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھنا نہ لگے. گوشہ چشم کبھی دائیں دیکھ رہا کبھی بائیں دیکھ رہا, اللہ بھی توجہ ہٹا دیتا. تو بھائی نماز دیکھنے میں تو رکوع سجدہ قیام کا نام ہے, لیکن ایک نماز کا ظاہر ہے, ایک نماز کا باطن ہے. نماز کا ظاہر تو ہم سب نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے, اس سے ظاہر سیکھ لیا ہم نے, لیکن نماز کا باطن بھائیو سیکھنا پڑتا ہے. وہ ایسے نہیں آئے گا. جیسے گھر میں دیکھتے ہیں کہ روٹی پکتی ہوئی دیکھتے ہیں, آٹا گنتا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن خود اگر پکانے لگیں گے اور خود جو ہے آٹا گوندنے لگیں گے نہیں کر سکتے. ایسے ہم نے نماز کو دیکھا ہے, نماز کو سیکھا نہیں ہے. نماز کا باطن کیا ہے کہ جیسے انسان کے اعضاء ساکن ہیں, حرکت نہیں کر رہے, ایسے نماز کے اندر آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے, ادھر ادھر توجہ نہ, توجہ اللہ, اللہ کی طرف توجہ. اگر نماز کے اندر ہے توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے تو بھائیو یہ صورت نماز ہے. صورت نماز ایک صورت ہے, ایک حقیقت ہے. حقیقی نماز یہ نہیں, ایک کار کی صورت ہے, ایک کار کی حقیقت ہے. کار کی صورت سے وہ کام نہیں بنے گا جو حقیقت سے بنے گا. آج ہماری نماز سوری نماز ہے, سوری صورت کی نماز ہے, نماز کی تصویر ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسی طرح نماز پڑھنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ آدمی کا جسم تو ساکن ہو, ایسے لگ رہا بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن دل غیر میں متوجہ ہے. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے نفاق کا خشوع. ظاہری بدن ساکن اور دل غیر کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ نفاق کے خشوع سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, پناہ مانگی. دل قابو میں آ جائے بھائیو, یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے محنت ہے. ایک ہے نماز کے اندر خیال کا آنا, ایک ہے نماز کے اندر خیال کا لانا. خیال کا آنا برا نہیں ہے, خیال کا لانا برا ہے. خیال آیا اس کو جھٹک کے اپنی نماز میں آدمی متوجہ ہو جائے, وہ اس کے بس میں نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی تو بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر نماز بھی توجہ والی, دھیان والی ہوگی. جیسے آدمی کسی افسر کے سامنے کھڑا ہے تو کیسے متوجہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ جو کائنات کا خالق ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں, اور اس کا اگر استحضار اگر ہمیں ہو جائے تو پھر ہماری حیت, ہماری کیفیت بدل جائے. کھڑے کس کے سامنے, اس کو سیکھنا ہے بھائی, اپنی نماز میں اس کو سیکھنا ہے. تو دنیا کی عظمت دل میں آ گئی ہے, اگر اللہ کی صفات کو سوچیں گے, اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں گے اور اللہ کی قدرتوں میں غور کریں گے تو پھر اللہ کی عظمت اور قدرت اور کبریائی اور بڑائی ہمارے دل میں رچ بس جائے گی, رچ بس جائے گی. اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو. وہی نماز ہماری اچھی اور صحیح جب بنے گی, اور نماز سے ہمارے کام جب بنیں گے جب ہمارا رزق حلال ہوگا, رزق حلال. اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے اپنی کمائی کو علماء پہ پیش کریں گے, مفتیان کرام پر پیش کریں گے. یہ میرا ذریعہ معاش ہے, اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. اور جو علماء کے پاس جائیں گے ہر قدم پہ نیکی, جانے پہ بھی ثواب ملے گا, آنے پہ بھی ثواب ملے گا. مسائل کو دریافت کرنا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شوق صحابہ میں پیدا کیا تھا. صحابہ میں وہ مسائل پوچھ کے چلتے تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دی مال خرچ کرنے کی. یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو چاہے اپنا زیور بیچ کے ہی کیوں نہ ہو. یہ ترغیب دی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ آپ بیوی خامند کو صدقہ دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ مسئلہ اگر پوچھنا ہے تم خود جا کے پوچھو، یہ میں نہیں پوچھوں گا. اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئیں تو دیکھا دروازے کے باہر ایک اور انصاری عورت کھڑی ہے، وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. اب ہمت نہیں پڑی اللہ کے نبی کے پاس جانے کی، باہر کھڑی ہیں. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکلے. کہا بلال، اللہ کے نبی سے ہمارے بارے میں یہ پوچھو کہ دو عورتیں مسئلہ پوچھ رہی ہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، لیکن ہمارا نام نہیں بتانا. کہا ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. آپ نے پوچھا کون دو عورتیں ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتانا پڑا. حضور، ایک تو انصار قبیلے کی عورت ہے اور دوسری زینب ہے. آپ نے پوچھا ایو زینب، زینبوں میں سے کون سی زینب؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو بتا دو کہ عورت خامند کو صدقہ دے سکتی ہے. اب یہ اگر مفتیان کرام سے پوچھنے کی ضرورت ہے اس صدقے سے مراد صدقات نافلہ ہیں یا صدقات واجبہ ہیں. بہر یعنی یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی سے مسائل پوچھ کر وہ زندگی گزارتی تھی، پوچھ کے. تو ایسے ہم بھی جو بھی اپنا کاروبار کے مسائل علماء کرام سے تعلق رکھ کے ان سے پوچھیں گے. اپنی عبادت کے مسائل علماء سے پوچھیں گے. بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی سخت غلطی کرتا ہے حیران کن. اب ہر مہینے اللہ کے نبی نے 3 روزے رکھے ہیں جن کو ایام بیج کہتے ہیں. مہینے کے 3 روزے ایام بیج. تو ایام بیج یعنی جن راتوں میں چاند روشن ہوتا ہے، 13، 14، 15 ایام بیج. اب قربانی کا مہینہ آ گیا. قربانی کے مہینے میں 13، 14، 15، تو اس میں ایک دن تو قربانی کا ہے، باقی ایام تشریق ہیں. تو قربانی کے دن بھی روزہ رکھنا منع ہے، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا منع ہے. تو اب 12، 13، 14، تو 10ویں کا دن قربانی کا، 11، 12، 13، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں. تو اب 13 کا دن اس میں آ گیا، روزہ رکھ لیا. اور روزہ رکھ کے ایک ساتھی اچھا خاصا دیندار روزہ رکھ لیا. افطار سے 2 منٹ پہلے اس کو کسی نے بتایا کہ آج کے دن تو روزہ منع ہے، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر اسے 2 منٹ پہلے افطار کیا. تو ایسے بعض مسائل میں بعض دفعہ باریکی ہوتی ہے، تو علماء سے پوچھنا، مفتیان کرام سے پوچھنا، تو اس سے پھر آدمی کو اس کے پاس علم آ جائے گا اس چیز کا. ویسے بھی ہر آدمی کے ذمے پورا عالم بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جو جس لائن کے اندر ہے اس کے معاش کی جو صورت ہے، اس معاش کے سارے مسائل کا سیکھنا اس کے ذمے ضروری ہے. تاجر کے ذمے تجارت کا علم، زارع کے ذمے زراعت کا علم، صانع کے ذمے صنعت کا علم، حاکم کے ذمے حکومت کا علم، یہ سیکھنا ضروری ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا. اللہ نے زندگی دی ہے، عقل دی ہے. اگر اللہ رب العزت کسی نبی کو نہ بھیجتے، آسمان سے کوئی کتاب نہ اتارتے، پھر بھی اللہ پہ ایمان لانا واجب تھا. کیوں؟ آسمان کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے، مخلوق کو دیکھ کر کہ یہ ساری مخلوق خود بخود نہیں بن گئی. ایسے اللہ نے عقل دی ہے. اس عقل کے ذریعے سے ضروری تھا کہ آدمی ہر چیز کو پوچھ کے چلتا.
پوچھ پوچھ کے۔ الحمدللہ، تو علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آدمی کو عزت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اس کے مقام کو اللہ بلند کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ذہن ایسا بن گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اگر ہم نے اپنے بچے کو دین سکھایا تو اس میں تو کئی سال لگ جائیں گے، تو پھر ہماری دنیا کا کیا بنے گا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ بچے کو عالم بنا دیا تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ ڈاکٹر بن گیا تو بڑی مال کی ریل و پیل ہوگی، انجینئر بن گیا تو بڑا کچھ آئے گا، لیکن عالم بن گیا تو پھر یہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، علم سیکھنے میں لگا دیا، زندگی ضائع کر دی۔ نہیں بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں اور تھوڑی سی فکر کریں، ہمیں معلوم ہو جائے گا دین کا علم سیکھنا اس کا کیا مقام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی ترغیب ہے، اور اللہ رب العزت کیسے پالتا ہے، کیسے ان کو پالے گا، کیسے ان کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور واقعہ تو لمبا ہے۔ اس میں ایک شہر میں گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے مل کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، کیوں سیدھا کیا؟ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے اس دیوار کو سیدھا کرایا جا رہا ہے، دو نبیوں سے سیدھا کرا۔ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گرے گی خزانہ نکل جائے گا، لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے دو نبیوں کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کرایا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان کا اصلی باپ نہیں تھا، کان ابوہما صالحا جو ہے یہ اصلی باپ نہیں تھا، باپ کا باپ، اس کا باپ یا تو 7ویں پشت کا باپ تھا یا 10ویں پشت کا باپ تھا۔ اس کو لے کر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جس کے والدین نیک ہوں گے اللہ پاک اس کی 7 پشتوں کو پالے گا، یا اللہ پاک اس کی 10 پشتوں کو پالے گا، نیک ہوگا۔ اور دین کا علم حاصل کرنا یہ نیکی نہیں ہے، اس سے اللہ پشتوں کو پالے گا، 7 پشتوں کو پالے گا یا 10 پشتوں کو پالے گا۔ اور علم کا جو مقام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس چل پڑی ادھر سے، تو اس کا بڑا ایک تخت تھا خوبصورت، بڑے موتی اس نے لگائے ہوئے تھے اس پر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ تو جنات سے پوچھا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس کا تخت یہاں لا حاضر کرے ملکہ کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، قوی ہیکل مضبوط جن، اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں مجلس برخاست ہو، اور میں بڑا قوی اور امین ہوں، کوئی موتی وغیرہ بھی اس کے نہیں چراؤں گا۔ پھر انسانوں سے پوچھا تم میں کوئی ہے ایسا جو اس سے پہلے لے آئے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھول لیں، پل جھپکنے کی مقدار میں۔ یہ ہے کتاب اللہ کا علم۔ فرمایا لاؤ، تو لا حاضر کیا۔ علم کی طاقت کو ہم سمجھتے نہیں، یہ علم۔ حضرت نعمان ابن مقرن صحابی ہیں رضی اللہ عنہ،
اللہ کے نبی نے بھیجا ایک غزوے پر، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے، دشمن کے مقابلے میں پہنچ گئے، دشمن نے تیر برسانا شروع کیے۔ ساتھیوں نے کہا دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، آپ بھی حکم دیں، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے تیر اور تیز کر دی، پھر ساتھیوں نے کہا آپ بھی حکم دیں، کہا ٹھہر جاؤ۔ تیر اور تیز ہو گئے، پھر کہا جی اب تو بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ فرمایا مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد اترتی ہے، تو میں تکبیر کہوں گا وضو کر لینا، پھر تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، پھر تکبیر کہوں گا تو حملہ کر دینا۔ چنانچہ ایسے کہ پہلی تکبیر پہ وضو، دوسری تکبیر پہ ہتھیار لگا لیے، تیسری تکبیر پہ حملہ کر دیا، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی۔ اب امیر صاحب کو کسی نے کہا کہ جو آدمی گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے۔ تو امیر صاحب وہ گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور بازو کو دیکھ رہے ہیں کہ موٹا ہوا کہ نہیں ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے یہ خبر نہیں ہے کہ ابھی فوراً موٹے ہوں گے یا بعد میں موٹے ہوں گے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے، یہ علم ان کو ہے، اللہ کی مدد کب اترتی ہے۔ ایسا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم بن یا طالب علم بن یا ان کی بات توجہ سے سننے والا بن یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن، پانچویں قسم نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پانچویں قسم کیا ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنے لگے، یہ پانچویں قسم۔ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا یہ ذکر ہے۔ نماز کا علم سیکھا ویسے نماز پڑھی ذکر ہے، قرآن کا علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، تنگی کا جینا، یعنی سب کچھ ہوگا لیکن زندگی تنگ ہوگی، زندگی تنگ ہوگی۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، جس نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ قرآن یاد کرنے سے پہلے اس کو اختیار ہے، یاد کرے نہ کرے، لیکن یاد کرنے کے بعد یاد رکھنا اس کے لیے ذمہ ضروری ہے۔ جس نے قرآن کو، سورت کو، آیات کو پڑھ کے بھلا دیا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری زبان تر رہے، تر و تازہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں چلتے پھرتے یا تو آدمی کو درود پاک پڑھنا چاہیے یا استغفار کرنی چاہیے، یا درود پاک یا استغفار۔ آدمی چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے اور زبان سے درود پاک پڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ دکاندار گھر سے چلا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی جا رہی ہیں، گھر سے دکان تر درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس، سارے راستے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ گھر سے زمین پہ جا رہا ہے ہل چلانے کے لیے، درود پاک پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی جا رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ایک رحمت کو اللہ نے ساری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، انسانوں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، درندوں پہ، چرندوں پہ، ساری مخلوقات پر۔ اس کا اثر یہ ہے کہ گھوڑی اپنے بچے پر کھر نہیں رکھتی، اس رحمت کا اثر ہے۔ ماں گیلی جگہ میں خود سو جاتی ہے، خشک جگہ میں بچے کو لٹاتی ہے، اس رحمت کا اثر ہے، اس رحمت کا اثر ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ حساب خود لے گا؟ فرمایا ہاں خود لے گا۔ کس لیے پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھتا ہوں کہ کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا تو 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہے، ایک رحمت اللہ نے پوری دنیا پہ تقسیم کی ہے، تو ایک رحمت یہ اور 99 وہ، 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ حساب لے گا اپنے بندوں کو، 100 رحمتوں کے ساتھ۔ اس لیے حکم ہے بڑھاپے میں امید غالب ہو، اللہ مجھے ضرور بخش دے گا۔ بڑھاپے میں امید غالب ہو، جوانی میں خوف غالب ہو۔
الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان ایمان، خوف بھی ہو امید بھی ہو، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ تو اللہ کا ذکر ہر حال میں، ہر حال میں۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ اس سے غلط نہ دیکھے۔ کانوں کا ذکر کیا ہے؟ غلط نہ سنے۔ پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ کہ ان پر چل کر رشتہ داری صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائے صلہ رحمی کی نیت سے، صلہ رحمی۔ والدین کے ساتھ حکم ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، نہ ان کو اف کہو نہ ان کو ڈانٹو۔ وقل لهما قولا کریما، بات ان سے نرمی سے کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے لیے دعا کرو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اگر والدین کی فرما برداری زندگی میں نہیں کی، دونوں فوت ہو گئے، اب بھی فرما بردار بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر والدین کو پڑھ کے بخشتا رہے گا تو قیامت کے دن فرما برداروں میں سے اٹھایا جائے گا، فرما برداروں میں سے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک عورت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ایک عورت ہے دن کو روزہ رکھتی ہے، سارا دن روزے سے ہوتی ہے اور ساری رات عبادت کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس کے تنگ ہے، پڑوسی تنگ ہے، فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ بس فرض درجے میں نماز روزہ ہے اور باقی پڑوسی اس کے خوش ہیں کہ یہ عورت جنت میں جائے گی، جنت میں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جان دی ہے، تو اپنی جان سے مخلوق کی خدمت کیسے کریں اس کو سوچنا ہے، اور اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کیسے کریں اس کو سوچنا ہے۔ کسی کو اللہ نے جسمانی قوت دی ہے، وہ اپنی جسمانی قوت سے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، اور کسی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، اور کسی کو اللہ نے اچھا دماغ دیا ہے، اچھی سمجھ دی ہے تو اچھے مشورے دے کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نفع پہنچانے کا ہے، اور جو لوگوں کو لوٹے گا، لوگوں کا مال چوری کرے گا اور گھٹ تولے گا، گھٹ تول کے ان کو دے گا، تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ تو خیر الناس کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو پھر شر الناس کون ہو گیا؟ جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، دو آدمی وہ مال خرید لیتے ہیں، مال سے غلہ خرید لیتے ہیں، غلے کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ غلہ مارکیٹ میں کم ہو جائے گا، منڈی میں غلہ کم ہو جائے گا، ہمارے پاس غلہ ہوگا، اپنی مرضی سے قیمت لگا کے لوگوں سے پیسے وصول کریں گے، مہنگا بیچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا کہ اس طرح جمع کرنا کہ غلہ کم ہو جائے یہ منع ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو کوڑ کا مرض لگا دے گا۔ ان دونوں میں سے ایک نے تو توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میرا مال ہے، میری مرضی، خریدوں رکھوں، اس میں کیا ہے؟ تو پھر وہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اور جو آدمی غلہ خرید کے اس لیے رکھتا ہے کہ بعد میں گراں بیچے، غلہ کم ہو جائے اور پھر قیمت بڑھ جائے، گراں بیچے، اس لیے خریدتا ہے، فرمایا اس کو اللہ مفلس کر دے گا، مفلس، غریب بنا دے گا۔ اس نے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت کی۔ اور دوسرا آدمی دور سے غلہ خرید کے لاتا ہے، نیت یہ ہے لوگوں کو سستا بیچوں، لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، فرمایا اللہ اس کو رزق دے گا، اس کو رزق دے گا۔ لوگوں کو نفع پہنچانا، میری جان سے، میرے مال سے لوگوں کو نفع کیسے پہنچ جائے، اس کا سوچنا ہے، ہر وقت سوچنا ہے، ہر وقت سوچنا ہے۔ راشی رشوت لے کے انسانوں کو پریشان کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے ڈال کے انسانوں کو پریشان کر رہا ہے، چور چوری کر کے انسانوں کو پریشان کر رہا ہے،
تو ان کو سکون نہیں مل سکتا، ان کو چین نہیں مل، انہوں نے مخلوق کو پریشان کیا ہے، یہ خود چین سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ صبر کر لیتے، ڈاکو ڈاکے سے رک جاتا، چور چوری سے رک جاتا، راشی رشوت نہ لیتا، اللہ رب العزت، یہ مال کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، اگر صبر کر لیتے اللہ حلال طریقے سے اتنا مال ان کو دے دیتا، لیکن حلال نہیں، صبر نہیں کیا، حرام، تو صبر نہ کرنے کے سے حرام طریقے سے مال لے گئے، لوگوں کو نقصان پہنچایا، اللہ کے مجرم بن گئے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کو ستانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی قبر کھودی، قبر کھود کے جب قبر میں رکھنے لگے، کالا سانپ قبر میں آ گیا، اب اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح بھی نہیں نکل رہا، اس قبر کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ کھودی، دوسری جگہ کھودی، تو جب قبر تیار ہوگی پھر وہ کالا سانپ وہاں آ گیا، پریشان، اب کیا کریں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا تو ساری زمین کو بھی کھود ڈالو، جہاں کھودو گے یہ کالا سانپ وہاں آ جائے گا، اسی کے ساتھ دفن کر دو۔ اسی کالے سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ پھر لوگوں نے آ کے اس کی بیوی سے پوچھا اس کا کیا ایسا عمل تھا، اس کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ بیوی نے کہا اور تو مجھے معلوم نہیں ہے، یہ غلے کا تاجر تھا، ایسا کرتا تھا جتنا روزانہ گھر میں غلہ استعمال کرتا تھا، بوری میں سے غلہ نکال لیا، اتنا اس کو بھوسا بھر دیا، بیچ میں اتنا بھوسا بھر دیا، اور بھوسا بھر کے پھر اس کو گندم کے بھاؤ یعنی غلے کے بھاؤ بیچتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ تو بعض دفعہ اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، بعض دفعہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ نفع، میری جان سے میرے مال سے لوگوں کو نفع کیسے پہنچے اس کو سوچنا ہے۔ نقصان دوسروں کو پہنچا رہا ہے، اس کے نقصان نہیں ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ذمہ دار جب ذمہ دارہ کرتا ہے اور اس کی فصل میں سے کچھ جانور خراب کر دیتے ہیں، کماد لگایا ہے تو گدڑ خراب کر گئے اور جانور کھا گئے، تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا، اور صدقے میں 10 دنیا 70 آخرت، 10 دنیا 70 آخرت، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ تو بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جیسے زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے، جیسا حضور پاک علیہ السلام زندگی گزار کے دکھائیے، اس کو سیکھنا ہے، اس پہ زندگی لانی ہے، اس پہ، اور اس کی ترغیب دوسروں کو دینی ہے، تاکہ باقی لوگ بھی کامیاب ہو کے دنیا سے اچھی زندگی گزار کے جائیں، اچھی زندگی گزار کے جائیں۔ اللہ کو تو اتنا بھی پسند نہیں ہے، ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی موقع پہ اس کے کام آیا ہے اور بعد میں اس کو تانا دے دیا، تو وہی تو ہے فلاں موقع پہ تیرے میں نے یہ مدد کی تھی، یہ اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ اللہ تو چاہتے ہیں نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ، اگر میری رضا کے لیے کی ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا، نیکی کر کے بھول جاؤ۔ جو دوسرے آدمی کو اس عیب کا تانا دے گا جس عیب سے وہ توبہ کر چکا، تو تانا دینے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے رشتہ داری کے بارے میں حکم ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا کریں برا کریں، لیکن تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو۔ رشتہ داری سے عمر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، صلہ رحمی سے عمر میں برکت، مال میں برکت۔ صل من قطع، حکم ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ۔ صلہ رحمی کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کر دی، اور اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کی مثال قائم کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا، 7 سال کی عمر تھی، باپ سے جدا کیا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، 40 سال، اور بیچ میں
کنویں میں ڈالے گئے اور پھر بازار میں بکے اور پھر جیل میں چلے گئے، کن حالات سے گزرے، پھر آخر میں اللہ نے مصر کی وزارت تک پہنچا دیا۔ اللہ اللہ ہے۔ اب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، وہی بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا ہے، جنہوں نے بھائی والد سے جدا کیا ہے، اب با اختیار ہیں، اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، پہچان گئے میرے بھائی ہیں، غلہ دیا، شاہی مہمان بنایا، اور پھر وہ جو پونجی لے کے آئے تھے وہ بھی ایک بوری میں ڈال دی، لے گئے، بڑے خوش، بڑے مطمئن۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مصر کا بادشاہ تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، کیونکہ جو بادشاہ اصل بادشاہ تھا اس نے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے، وہ نام کا وہ تھا، باقی کام سارے۔ تو مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا عزیز، عزیز مصر، کہا عزیز مصر تو بڑی مہربانی کر رہا ہے۔ آخر میں کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کو والد نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، اس کے حصے کا غلہ بھی آپ ہمیں دے دیں۔ کہا نہیں، جو موجود ہے اس کو غلہ ملے گا، اور جو موجود نہیں ہے اس کو غلہ نہیں ملے گا۔ ہاں جب دوبارہ آؤ گے تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر اس کو ساتھ لے کے نہ آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ چلے گئے، واپس گئے، والد صاحب کو ساری کارگزاری جا کے بتائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ابا جان، عزیز مصر تو بڑا عجیب انسان ہے، اس نے ہمارا یوں اعزاز کیا، یوں اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، بڑے عزت اکرام کے ساتھ ہمیں غلہ دیا، غلہ دے کے ہمیں روانہ کیا، اور یہ ہماری بوریاں ہیں غلے کی، یا جو بھی جس چیز میں غلہ تھا کھول کھول کے ساری دکھائیں، ایک بوری کھولی تو اس کے اندر سے وہ پونجی بھی نکل آئی۔ ابا جان، یہ تو انہوں نے ہمارا مال بھی واپس کر دیا، ہماری پونجی واپس کر دی۔ اچھا، علماء فرماتے پونجی واپس کیوں کی؟ پونجی کیوں واپس کی؟ پونجی اس لیے واپس کی کیونکہ والد نے بھیجا تھا بھائیوں کو، والد سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، واپس کر دی۔ یا جیسا کیسا بھی کیا بھائیوں نے کیا، اب مجھے اللہ نے با اختیار بنایا ہے، اب یہ محتاج ہو کے میرے پاس آئے ہیں، میں بھائیوں سے پیسے لوں تو بھی یہ نے گوارا نہیں کیا، اس لیے واپس کر دی۔ یا علماء فرماتے ہیں اس لیے واپس کی کہ جب ان کو دوبارہ غلے کی ضرورت پیش آئے، ایسا نہ ہو پونجی نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلہ لینے کے لیے نہ آئیں، اس لیے پونجی واپس کرے تاکہ دوبارہ بھی ہیں۔ اور والد سے کہا ابا جان، جب آئندہ غلہ لینے کے لیے جائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو جب غلہ ختم ہو گیا دوبارہ والد نے کہا جاؤ غلہ لے کے آؤ، ابا جان بھائی کو ساتھ بھیجیں کہ نہیں، تو انہوں نے پہلے یوسف کے بارے میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بھائی کو نہیں بھیجوں گا، الا یہ کہ تم میرے سے قول و قرار کرو کہ ہم اپنی جان کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، وعدہ وعید لیا کہ ٹھیک ہے، ہماری جانیں کام میں آ گئی تو پھر تو الگ بات ہے، جب تک ہماری جان میں جانے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر لے جاؤ، لے گئے۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اعزاز و اکرام کیا، بتایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا بتانے کا، اور بھائی کو چپکے سے بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں یوسف، اور میں آپ کو بہانے سے روکوں گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بہت اچھا۔ اور اس طرح شاہی مہمان بنایا، اکرام، اعزاز، غلہ دیا۔ جب غلہ لے کر روانہ کیا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، او قافلے والو، تم ہمارے چور ہو؟ کہ نہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، شریف لوگ ہیں اور غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ کا غلہ ناپنے کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، ہم تلاشی لیں گے، اگر مل گیا پھر۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے سامان میں مل گیا تو جس کے سامان میں ملے گا اس کو رکھ لینا آپ لوگ۔ انہوں نے وہ بوریاں کھولنا شروع کر دی، کھول کے تلاشی لی، 1 2 3، وہ تو خود رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا غلہ اس کی بوری کھولی تو اس کے اندر سے وہ پیمانہ نکل آیا۔ اب پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ منت خوش آمد، مہربانی کریں، اس کو نہ لیں، اس کو نہ روکیں،
ہم 10 ہیں اس کے علاوہ، ان 10 میں سے جس کو آپ روک لیں، ہم رہنے کے لیے تیار ہیں۔ والد سے بڑا قول و قرار کر کے بڑی مشکل سے ان کو لے کے آئے تھے، مہربانی کریں ان کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کسی سے برآمد ہو اور سزا کسی کو ملے، ایسا نہیں ہوگا، اسی کو روکیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو جاتا نہیں ہوں والد کے پاس، تم نے جانا ہے تو جاؤ اور جا کے والد کو بتا دو تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، یا تو یوسف کو یا تو بھائی کو لے کے جاؤں گا اور یا میں نہیں جاؤں گا۔ تو بڑا بھائی وہاں رک گیا، باقی بھائی والد صاحب کے پاس آئے، کہا ابا جان وہ تو بیٹے نے چوری کر لی اس لیے اس کو روک لیا گیا ہے۔ ابا جان نے کہا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اب والد صاحب نے فرما دیا ہے، اب سوچنے بیٹھ کے کیا کریں۔ کہنے لگے یوسف کے بارے میں تو پتہ نہیں وہ زندہ ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا، چلو جو بھائی ہمیں معلوم ہے اس کی اور کوشش کرتے ہیں۔ جا کے واپس گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے کہ والد بہت پریشان ہیں، پہلے بھی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غمگین ہیں، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اور یہ دوسرا بیٹا یہ یوں ہو گیا، تو مہربانی کریں اس کو چھوڑ دیں، باقی میں سے کسی کو رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ والد نے دوبارہ بھیجا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران، وہ تو ہمارے آپس کی بات تھی، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ پھر جب غور سے دیکھا تو پہچان گئے، انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں، کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر تو بس پانی پانی ہو کہ ہم نے کیا اور بھائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ پھر کہنے لگے بھائی ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم تو میرے بھائی ہو، تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا، ایک جملے سے معاف کر دیا۔ اچھا ہم اس جگہ میں ہوتے تو کیا کرتے؟ دین جو دنیا میں پھیلا ہے نبیوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبیوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، کمال کر دیا، کمال۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں پورا قصہ بیان کیا ہے، پورا۔ باقی جتنے بھی قصص آئے ہیں وہ پورا قصہ کہیں بیان نہیں ہوا، لیکن اس میں بہت ساری ہمارے لیے خیر کی باتیں ہیں، بہت ساری اس میں ہمارے بہت سارے اسباق ہیں اس میں، تو وہ سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پورا قصہ اس کو بیان کیا ہے۔ تو بھائی ہم تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا پڑے گا۔ تو کون کون تیار ہے پھر معاف کرنے کے لیے؟ اس کو نہیں دیکھیں قصور ہمارا یا ان کا ہے، جب وقت لگا کے واپس جائیں گے تو پہلے جا کے سلام کریں گے، لیکن نفس اور شیطان کیا کہیں گے؟ نفس اور شیطان کیا کہیں گے کہ تیری ناک کٹ جائے گی، ناک نہیں بھائیو، ناک نہیں کٹے گی، ناک نہیں کرے گی، اس کی عزت بڑھے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، بلندی، تو اللہ پاک بلندی دے۔ تو یہ اخلاق پیدا کرنے ہیں بھائی، اخلاق اگر چاہتے ہیں دین دنیا میں پھیل جائے تو دین دنیا میں نبیوں کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ علیہ السلام، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی، تہمت، اور اتنا چرچا کہ ہر مجلس میں بیٹھ کے اس کو کہتا تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرمائی قرآن کے اندر 18 آیتوں میں، 18 آیتوں میں، اور ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کا بیٹا پکا مسلمان صحابی۔ تو جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود بیٹے نے کہا حضور میرا باپ مرنے لگا ہے، ایسا ممکن ہے آپ اپنا جبہ مبارک مجھے دے دیں، اس میں میں ان کو کفن دے دوں، شاید اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ کے نبی نے اپنا جبہ دے دیا۔ کس کو دیا ہے؟ تہمت لگانے والے کو، رئیس المنافقین کو۔
یعنی ان کے کفن کے لیے دے دی. پھر بیٹا حاضر ہو گیا. اللہ کا رسول میرا باپ مر گیا, ممکن ہے آپ جنازہ پڑھا دیں, ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے. آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے. تو جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آئے, اللہ کا رسول رئیس المنافقین ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر, اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے میں جنازہ پڑھاؤں گا, اور جنازہ پڑھا دیا. پھر بعد میں اللہ نے منع کر دیا آئندہ کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے پھر بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا, اگر اللہ پاک یہ ارشاد فرما دیتے کہ اگر 70 سے زیادہ دفعہ اس کی بخشش مانگیں گے تو پھر میں معاف کر لوں گا, تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لیتا. یہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے اتنے مہربان ہیں کہ میری امت کا منافق اس کی بھی بخشش ہو جائے. جس نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی ہیں, یہ دشمن کے ساتھ معاملہ ہے. اور جب مکہ فتح ہوا, مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی کے ساتھ. تو پھر اللہ کے نبی نے جب مکے والے جمع ہو گئے ارشاد فرمایا مکے والوں فلاں موقع پہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, فلاں موقع پہ یہ کیا, فلاں موقع پہ یہ, اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں. کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں, ہمیں معاف کر دیں. اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے معافی ہے. جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی. آپ معافی کا اعلان کر دیں. اور کتنا ستایا اللہ کے نبی کو. 13 سال مکے میں اور 7 سال مدینے میں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. 20 سال کے ظالم ہیں, 20 سال کے ظالموں کو اللہ کے نبی نے یوں معاف کر دیا. تو یہی طریقہ ہے دنیا میں دین کے لانے کا, اس طریقے سے دین دنیا میں آیا ہے. تو بھائیو جیسے اللہ کے نبی نے محنت کی ہے, محنت کر کے دین کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی ہے اور قربانی کی ہے. اور کس طرح قربانی کی ہے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, تعلق تھا آپ کے پاس سے, جب ضرورت ہوتی کچھ مانگ کے لے جاتی ہیں, حضور کچھ عطا فرما دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, پھر بعد میں کہیں سے آ جائے گا تو دے دوں گا. ناراض ہوئی کہ مجھے کچھ دیا نہیں ہے. تو وہاں سے ہٹ کے آ گئیں. قریب ہی ان کی بیٹی کا گھر تھا, وہاں بیٹی کے پاس آ گئیں. دیکھا داماد گھر میں ہے. ناراض ہوئیں کہ نماز کا وقت ہے اور تم گھر میں ہو. انہوں نے کہا خالہ ناراض نہ ہو, میرا جبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی لے گئے ہیں, نماز پڑھائیں گے. وہ نماز پڑھا کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ جبہ میں پہن کے میں نماز پڑھوں گا. رو پڑی, قربان جاؤں اللہ کے نبی پر, میں تو ان سے ناراض ہو کے آ رہی ہوں کہ مجھے کچھ دیا نہیں ہے. مجھے کیا خبر تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس تو پہننے کے لیے جبہ بھی نہیں ہے. یہ حال ہے. ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کہیں تکلیف ہے, درد ہے؟ فرمایا نہیں, بھوک ہے, بھوک. یعنی امت کے لیے سب کچھ لگا دیا. میری امت دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. شاہ ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے. کس لیے بند کیا ہے اور کیا معاہدہ ہوا ہے آپس میں؟ مکے والوں نے کہا ان سے نہ کوئی نکاح بیاہ کرے, نہ کوئی لین دین کرے, اور ان کو الگ کر دو, بائیکاٹ. اور باقاعدہ لکھ دیا, لکھ کے لگا دیا بیت اللہ. یہ کس لیے؟ اور ادھر بچے بلک بلک کے ماؤں کی چھاتیوں پہ رو رہے ہیں, لیکن مکے والوں کو ترس نہیں آ رہا کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے, قیامت تک آنے والی امت دوزخ کی آگ سے بچ جائے. کوئی نہیں, میں تکلیف گوارا کر لوں گا, میری امت پہ تکلیف نہ آوے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ 3 سال تک یوں شاہ ابی طالب میں یہ مشکل برداشت کی ہے. پھر 100 ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کا گھر گھیر لیا ہے.
آپ نے اس کو برداشت کیا ہے، یعنی جان خطرے میں ہے، لیکن امت کے ساتھ نبی کو جو تعلق ہوتا ہے، نبی کو جو پیار ہوتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن میرا ایک ایک امتی دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ ایسے دو چاند نظر آئے ہیں گھر میں، تین چاند نظر آئے ہیں گھر میں، چولہا جلانے کی نوبت نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ حال ہے، صحابہ کا بھی یہ حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ ابا کے پاس جاؤ، کچھ کھانے کے لیے مانگ کے لاؤ، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ حاضر ہیں، اللہ کے رسول فرشتوں کے غذا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور ہماری غذا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ویسے ہی جواب دیا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے ابا کو حق دے کے بھیجا ہے، محمد کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی 1 مہینے سے آگ نہیں جلی۔ فاطمہ میرے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں، اگر چاہو تو میں آپ کو بکریاں دے دوں، اور چاہو تو آپ کو 5 کلمات سکھا دوں۔ عرض کیا اللہ کے نبی مجھے تو 5 کلمات سکھا دیں۔ 5 کلمات اللہ کے نبی نے 5 کلمات سکھا دیے، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات لے کے آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا لے کے آئیں؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کے واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ بہت اچھا کیا ہے۔ اب بکریاں ہوتی تو کھائی پی جاتی، لیکن اس کلمات کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہو، ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دے تو گھر کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ 1400 برس کے بعد بھی جو نعمت لے کے آئی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، امت کو اس سے فائدہ ہے، اور قیامت تک فائدہ امت اٹھاتی رہے گی۔ اور یہ حال ہے صحابہ کے گھروں کا، یہ حال ہے اللہ کے نبی کے گھر کا، یہ حال ہے۔ لیکن بھائی ہم گھبرا نہ جائیں اس سے کہ دین کی محنت کریں گے تو یہ حال ہمارا بھی ہو جائے گا، نہیں، ہمارے اوپر یہ حال نہیں آئے گا، ہمارے اوپر یہ حال نہیں آئے گا۔ صحابہ کا ایمان مضبوط اور نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط، تو حالات آتے ہیں ایمان کے بقدر، حالات آتے ہیں ایمان کے بقدر، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر حالات اتنے حالات نہیں آئیں گے ایمان کے بقدر۔ لیکن اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ تعلق ہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی اس وقت تک جنت میں جانا پسند نہیں کریں گے جب تک آپ کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنی جان سے محبت، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ محبت، پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی سے محبت ایمان کی جڑ ہے اور ایمان کی بنیاد ہے، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے جیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے ایسے ہم بھی زندگی گزاریں۔ آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال 4 مہینے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، 23 سال 4 مہینے محنت کی ہے اللہ کے نبی نے، 23 سال 4 مہینے محنت کی ہے۔ اور بے دینی اس سے پہلے کتنے سالوں میں آئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے۔ 650 سال میں بے دینی آتی گئی، تو 650 سال کی بے دینی اللہ کے نبی کی 23 سالہ محنت سے ختم ہو گئی۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جانیں مارنے کو تیار تھے اور تلواریں نکلتی تھی اور دوبارہ میدان میں داخل نہیں ہوتی تھیں، ایک لڑائی مشہور حرب بسوس ایک روایت کے مطابق 120 سال چلی ہے، تو اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے، دعوت کی برکت سے 120 سالہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اور مکے والوں کا حال معمولی باتوں پہ تلواریں نکلتی اور ایک دوسرے کو تہتے کرتے چلے جاتے، وہی لوگ جب اسلام میں داخل ہو گئے پھر اللہ پاک نے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ
وہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن گئے۔ انصار مدینہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہمارے مہاجرین بھائی مکے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں، دین کے لیے ہجرت کر لی، یہ ہماری زمینیں ہیں، آدھی زمین بانٹ کے ان کو دے دیتے ہیں، آدھی سے ہم گزارا کر لیں گے۔ آج کوئی ایک مرلہ دینے کے لیے تیار نہیں، آدھی زمینیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو مکے کے لوگ ہیں، ان کو تجارت تو آتی ہے، زمیندارہ نہیں آتا۔ اے انصار مدینہ، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ زمیندارہ تم کرو اور جب کھلیان تیار ہو جائے تو فصل آدھی ان کو دے دو، آدھی خود لے لو۔ اللہ کے رسول اس کے لیے تیار ہے۔ تو وہ زمیندارہ کر کے جب کھلیان تیار ہو جاتا تو چھانٹ کے آدھی اچھی فصل ان کو دے دیتے اور باقی کم درجے کی خود رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے نبی کی محنت کا اثر ہے۔ لڑائیاں ختم ہوگی اور ایک دوسرے پہ جان اور مال قربان کرنے والے بن گئے۔ بھائیو، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں امت کے اندر خیر پھیل جائے، امت جو ہے اپنے مقصد پہ کھڑی ہو جائے اور امت دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے، تو وہی محنت کرنی پڑے گی جو اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اس محنت پر کیا ملے گا؟ دین کی محنت پر کیا ملے گا؟ نبوی محنت پر کیا ملے گا؟ 1 روپیہ خرچ کریں گے لاکھوں کا اجر ملے گا، ایک نماز ادا کریں گے کروڑوں کا اجر ملے گا، ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں دعا کریں گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی گھر میں رہ کے ساری عمر سے نیک اعمال کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا، یہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونے والا گھر میں رہ کے ساری عمر کے نیک اعمال کرنے والے سے افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکل کے اور وہ ساری عمر سے نیک اعمال کر رہا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی کی محنت سے دین ہم تک پہنچا ہے، اب یہ ہمارے پاس امانت ہے، محنت کر کے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ تو جب تک اور دین کے بغیر اگر زندگی گزرے گی تو بھائیو پھر تو دوزخ میں جائے گا انسان۔ دین کے بغیر تو پھر کفر ہے، کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور مسلمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ مسلمان 3 قسم کے ہیں، ایک تو ظالم لنفسی، یعنی گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں، دوسرے مقتصد درمیانے درجے کے ہیں، نیکیاں بھی کر لیتے ہیں گناہ بھی کر لیتے ہیں، اور تیسرے ہیں سابقون بالخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے والے۔ تو یہ تینوں قسمیں جنت میں جائیں گے، تینوں قسمیں۔ گناہ گار اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں۔ تو بھائی بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کر دیں، سابقون بالخیرات ہو جائیں ہم، تو جب بنیں گے جب حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، خود وہ محنت کریں گے جو اللہ کے نبی نے ساری زندگی کی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے جو محنت کی ہے اس محنت میں لگیں گے اور لگائیں گے، اس پہ آئیں گے اور لائیں گے۔ تو چلے 4 مہینے کی بات نہیں بھائی، زندگی کی بات ہے۔ زندگی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلہ تو اس لیے مانگا جاتا ہے، 4 مہینے اس لیے مانگے جاتے ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، دنیا سے دین کی طرف پھر جائے، ایک دم رخ پھر جائے ذرا مشکل ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا پھرتے پھرے گا تو پھر انشاءاللہ پورا ہی پھر جائے گا۔ اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ بھائی وقت لگائیں ہم۔ اور بھائیو ہماری زندگی کے 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ میں، کل کا دن جو گزرا ہے، آج کا دن جو گزر گیا ہے، یہ زندگی میں دوبارہ ہمارے زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور ایک دن آنے والا ہے کل، اس کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں زمین کے اوپر ہوں گے، پتہ نہیں زمین کے نیچے ہوں گے، کچھ خبر نہیں ہے۔ اور ابھی کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر لیں، جو نیت کر لیں، جو قدم اٹھا لیں۔ تو بھائیو اس کام کے لیے قدم اٹھانا جو اللہ کے نبی نے ساری زندگی کیا ہے، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے۔ سوچنا تو اس میں ہوتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہو، نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ وہ ساتھی جو چلے میں چل رہے تھے 4 مہینے لگا کے جائیں گے،
اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے شب جمعہ کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیطان اور نفس دھوکہ دیں گے، ابھی نہیں پھر زندگی گزر جائے گی، وہ پھر ختم نہیں ہوگی۔ اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی